بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک ایک کالے لباس میں خود کو ڈھانپے ہوئے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا۔ سلطان کے ساتھ ان کے سپاہی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم با قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پر نور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے حوالے سے چھلک رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں لگی بلکہ ایک پر نور روشنی لگی۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لیے اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں حالات کی ماری دکھیاری لڑکی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کون ہو تم؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم زاروں قطار روئے جا رہی ہو، اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام زینب بنت قربان ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار لوگ ہیں۔ ہم گھر کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی کہ وہ سید زادی ہے، وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور میں تمہاری بات تفصیل سے سن لیتا ہوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہاری پریشانی کا مداوع کرنے کا سبب ضرور بنوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا جو بھی مجرم ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین جانو ہم اس کو بہت بری طرح سزا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا مان بھرا لہجہ سن کر وہ لڑکی روئے جا رہی تھی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک روز ایک ہندو پنڈت ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا تھا۔ ہم لوگ دروازے پر آیا ہوا کوئی بھی مہمان ہو، اس کو تکلیف میں دیکھ کر اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دروازے پر کوئی بھی فقیر آئے، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، تم سے جو بن جائے اسے ضرور دو۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تم اپنا کوئی کپڑوں کا جوڑا دے دو، میری جوان بیٹی ہے جس کے پاس کوئی صاف کپڑا پہننے کو نہیں ہے۔ میں بہت غریب ہوں، جو میری بیٹی کے پاس پہلے جوڑا تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ اگر کبھی مجبوری میں وہ کہیں آئے جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ جب میں نے اپنا ایک کپڑوں کا جوڑا اسے دے دیا تو وہ فقیر پنڈت پھر کہنے لگا کہ میری بیٹی مسلمانوں کے کپڑے نہیں پہنے گی، وہ بہت ضدی ہے، لہٰذا تم مجھے اپنے صرف 2 بال دے دو۔ میں اپنا ایک خاص منتر تمہارے 2 بالوں کے ذریعے اس کپڑے پر پھونکوں گا اور اس کے بعد میری بیٹی یہ کپڑے پہن لے گی۔ خدا کے لیے تمہارے سر کے 2 بال چاہیے۔ میری ماں نے اس کو خالی ہاتھ بھیجنا چاہا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں کسی صورت بھی اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا، منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے سر کے بال چاہیے۔ وہ اس چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے سر کے بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہی ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ذات کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میرے بالوں سے کیا ہو جائے گا۔ سر کے 2 بال اکھاڑ کر میں نے اس کو دے دیے۔ وہ میرے 2 بال اور میرے کپڑوں کا جوڑا لے کر بہت خوش ہو کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ مجھے لاکھوں دعائیں دے رہا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ میں نے یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ میں اس آدمی کو تب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو دیکھتی رہی تھی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر
جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے تو رات کے آدھی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے بالکل ہوش نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہ تھا، میرے جسم اور سر پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد آتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ میں سیدھا سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم، میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آ جائے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی فرد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میں برباد ہو گئی۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر ایک جوڑا کپڑے اور میرے 2 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر بھیج دیا، کیونکہ وہ اس بار میرا کپڑوں کا جوڑا اور میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میری دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر اپنا ایک پرانا کپڑوں کا جوڑا اور ایک بال اکھاڑ کر دے دیا۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو کپڑوں کا جوڑا اور بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیخی چلائی، غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو کپڑوں کا جوڑا اور اپنے بال کیوں دیے؟ لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جب میں اپنے کپڑے اور بال دے چکی تھی، اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی تھی، دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا ہو۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کہ سارا دن مجھے کچھ محسوس نہ ہوتا، لیکن رات کے پچھلے پہر مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی کہانی کو سن کر آبدیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا وہ اب بھی پنڈت فقیر کا روپ دھار کر تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی سلطان معظم، وہ ہفتے میں ایک بار ہماری دہلیز پر میرا پرانا کپڑوں کا جوڑا اور بال لینے کے لیے آتا ہے، اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے اپنا کپڑوں کا جوڑا اور بال دے دیتی ہوں، اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ساری روداد اس لڑکی کی سنی، اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ماں میرے گھر پر موجود ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرا ابا بھی ہم لوگوں سے بات نہیں کرتا،
اور ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس فقیر نما پنڈت سے پناہ چاہیے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے کپڑوں کا جوڑا اور سر کے بال مانگتا ہے، اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا، اور بچپن میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو یا عیسائی جو بھی ہے اس سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو کو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اب آج وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے کپڑوں کا جوڑا اور سر کے بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو کرنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر اپنا سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہی ہوتا ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہے۔ میں اس کے آنے سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اسے بچ ہی نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرا رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے، میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو روند دیا، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ انہیں اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن سلطان کو ایسی کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پرانے کپڑے کے جوڑے اور سر کے بال لے لے اور اس کے بعد وہ لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا۔ وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ہی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ اس کا قد اس لڑکی جتنا ہو، اس کی رنگت بھی زینب جیسی ہی ہو۔ سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا گئے اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے۔ اس لڑکی سے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ ان کو اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو سلطان اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا، اور وہ بھی ایک سید زادی۔ ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے ہی وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لی۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن جلدی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل زینب کی جتنی لمبی،
اس کی رنگت جیسی تھی۔ انہوں نے زینب کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، باہر سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے کپڑوں کا جوڑا اور بال مانگے گا تو وہ اپنے کپڑوں کا جوڑا اور بال نہیں دے گی، بلکہ اپنی مری ہوئی دادی کے کپڑوں کا ایک جوڑا اور ایک گھوڑی کے بال دے گی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ گھوڑی سلطان کی ذاتی یا ان کے ایک خاص وزیر کی تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ فقیر نما ہندو یا عیسائی ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے، اور سلطان نے گھوڑی کے بال بھی کٹوا لیے تھے۔ اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے پورا دن گاؤں میں گزار دیا تھا۔ شام کے پہر وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا وہ زینب کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے زینب کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو فوراً ہی وہ لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی۔ زینب اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے اور کیا گفتگو کرنی ہے۔ اس ہندو یا عیسائی چالاک آدمی نے اس لڑکی کو زینب سمجھ کر اس سے کپڑوں کا جوڑا اور بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اور بولے ایک کپڑوں کا جوڑا اور سر کے بال اس آدمی کو دے دیے۔ یہ سب لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرے کے اندر موجود زینب باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی اس کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو زینب ٹھنڈی ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی۔ فوراً ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی زینب خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ساتھ میں تھی، چونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا، سب لوگ ہی سامنے آتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زینب کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے، ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی، کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھ موجود سپاہی اور وزیر سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی زینب پر کالا جادو کرتا تھا، اس کے کپڑوں اور بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی اور وہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا۔ سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوف زدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی اور بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا اسے زینب نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھ کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ اس سے دور ہو گیا تھا اور گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا تھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کی سکت باقی نہیں تھی۔ اس آدمی اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ لڑکی ڈرے ہوئے انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ اس کی آواز زینب کی آواز سے مختلف تھی۔ وہ پنڈت سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا اس سے پہلے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور عین اسی وقت اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی ایسا تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور بہت زیادہ غصے کے عالم میں پوچھنے لگے، کب سے یہ گھٹیا کام کر رہے ہو؟ کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے تم نے، اور کیوں کیا تم نے ایسا؟
وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر بہت برے طریقے سے خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ کسی بھی طور پر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گھٹیا شخص کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی کسی طوطے کی طرح شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، اور اپنی ذات کو لطف اندوز ہوتا ہوا دیکھ کر اتنا خوش ہوتا کہ اس سے بڑھ کر اس کائنات میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی، اور صبح ہونے سے پہلے ان کو گاؤں کی ندی یا کنویں کے ساتھ پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ پنڈت کہنے لگا کہ بہت دنوں سے میرے کانوں میں زینب کی باتیں آ رہی تھی کہ گاؤں میں ایک سید زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا، اور زینب کوئی لڑکی نہیں بلکہ حور ہے۔ تو میں نے اس دن ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں اس سید زادی کو بے آبرو کروں گا اور اس حور کے جسم سے لطف اندوز ہوں گا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا، لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی زینب کے ساتھ بدکاری نہیں کی، بس اس کے کپڑے پھاڑ کر میں ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا۔ میں اس کے کپڑوں اور بالوں پر کالا جادو کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور یہاں پر بنا کسی کا بھی ہوش کیے بغیر دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے روز ہی انہوں نے بیچ گاؤں کے اندر اس پنڈت کو رسیوں سے باندھ لا کھڑا کیا اور ساری کہانی پورے گاؤں کے گوش گزار کر دی کہ تمہارا پنڈت اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بات سن کر سب ہندو لوگ اس پنڈت کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لعنتیں دینے لگے، اور بہت سے ہندوؤں نے عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا تھا۔